بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دجالی فتنے کے 5th ایپیسوڈ میں ہم ہیکل سلیمانی کی تاریخ کا جائزہ لیں گے کہ یہ ہیکل کیوں تعمیر کیا گیا، پھر یہ کیسے شہید ہوا، اور اب یہودی مسجد اقصیٰ کو ہی شہید کر کے یہ ہیکل دوبارہ کیوں تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور تابوت سکینہ یہودیوں کے لیے روئے زمین پر انتہائی مقدس ترین صندوق کیوں ہے، اور وہ اسے صدیوں سے کیوں تلاش کر رہے ہیں، اور یہودی دجال کا راستہ کیسے ہموار کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیجئے۔ ہیکل سلیمانی اصل میں یہودیوں کی ایک عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کر سکیں۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کے پاس کوئی ایسی عبادت گاہ نہیں تھی کہ جہاں وہ اپنی عبادت کر سکتے۔ یہ قوم خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتی تھی، جھونپڑیوں میں رہتے تھے، اور کوئی ایک خیمہ ان کی عبادت گاہ ہوا کرتا تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا اور وہ اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، اور یہ تابوت جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ پھر یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دوسرے انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت کا حل نکال لیا کرتے تھے۔ یہودی جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے سامنے رکھ لیا کرتے تھے اور اسی کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ ہیکل سلیمانی ایک عبادت گاہ تھی، اور اس عبادت گاہ میں رکھا گیا تابوت سکینہ وہ صندوق تھا جس کی طرف منہ کر کے یہودی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کیسے تعمیر کیا گیا، پھر یہ کیسے شہید ہوا، اور اب یہودی اس ہیکل کو دوبارہ کیوں تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو انہوں نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کروایا۔ اس دن ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، میں خود تو ایک محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم جس مقدس صندوق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتی ہے وہ صندوق تو آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کی تعمیر کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 970 قبل مسیح میں اپنے دور حکومت کے 4تھے سال میں ہیکل کی تعمیر شروع کروا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر حکومت تھی تو انہوں نے بھاری اور بڑے بڑے پتھروں سے تعمیر شروع کروا دی۔ جنات ہیکل کی تعمیر میں مصروف تھے، اور اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت کر رہے ہیں، اور اسی دوران آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا اور وہ ہیکل کی تعمیر میں مصروف رہے، اور اس طرح ہیکل کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام جس لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے اس لکڑی کو دیمک نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا، اور یوں جب لکڑی وہ کھوکھلی ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب لڑکھڑا کر زمین پر گرے تو جنات کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، اور یوں سارے جنات بھاگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ہیکل سلیمانی کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء یا جو انبیاء کی اولادوں میں سے ہوتے تھے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور سب سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا وہاں اس حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، اور اس حصے میں سب سے بڑے عالم پیش امام کے علاوہ کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا اور اسی دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی، یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے تھے اور دوسری جانب اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں بھی تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئیں،
لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکال لیا، تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 2 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا لیا اور ان سب قیدیوں کو اپنے ساتھ بابل یعنی کہ عراق لے گیا اور شہر کے بعد یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر کی اس حرکت کا عذاب اسے اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست دے کر بابلی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ سائرس نے تل ابیب میں قید تمام یہودی قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اور یوں ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہو گئی۔ 4.5 سال کے عرصے میں ہیکل سلیمانی تعمیر تو ہو گیا، لیکن اس بار اس میں وہ تابوت سکینہ نہیں رکھ سکے اور اس صندوق کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ کو اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا تھا جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پوری زمین کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر مکمل ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس نے عظیم الشان ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ تقریباً 1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم ہزاروں سال پرانی فطرت سے پھر بھی باز نہ آئی اور یہودی برطانیہ کے پیدا کیے ہوئے اس اسرائیل تک محدود نہ رہے۔ انہوں نے 5 جون 1967 کو شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی طرح مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے کس قدر سازشی ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ مسلمان ممالک کی ناسمجھی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا رکھی ہے اور اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرنا ہے اور اس ہیکل سلیمانی میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ اب یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ پر مسجد اقصی قائم ہے وہ جگہ ان کی ہے، حالانکہ وہ پورا خطہ مسلمانوں کی ملکیت تھا اور انہوں نے زبردستی اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہودی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کے لیے مسجد اقصی کو بھی شہید کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ مسلسل کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کر کر کے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی جو ایک بچی ہوئی دیوار ہے
جہاں یہودی اپنا ماتھا ٹیک کر روتے رہتے ہیں، اس دیوار میں ایک دروازہ بھی موجود ہے، اور یہودی اپنے سارے مردے اسی دروازے کے سامنے دفن کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا، یعنی کہ دجال نکلے گا، تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا، اور تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ اسی لیے یہودی ہیکل سلیمانی کی جلد از جلد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کا مسیح دجال جب آئے تو یہ پوری دنیا پر حکومت کرے۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں میں اتحاد قائم کرے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیجیے گا۔